اگر آپ حافظ قرآن ہیں، قاری ہیں اور رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کے گلے میں بلغم پیدا ہوتی ہے، اٹکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو تلاوت کلام پاک میں مشکلات پیش آتی ہیں، یا پھر آپ ایک مقرر ہیں، کسی بھی شعبے میں آپ کا کام بولنے کا ہے اور آپ کو اس رمضان شریف میں افطاری میں چونکہ ٹھنڈے مشروبات استعمال ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بلغم کا بننا معمول کی بات ہے، اور پھر جب یہ بلغم زیادہ بنتی ہے اور گلے میں رہتی ہے تو پھر الفاظ کی ادائیگی میں بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ اگر آپ بھی اس اذیت سے دوچار ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی خاص ہونے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اردو ہیلتھ پوائنٹ، اور موضوع ہے ہمارا آج کا کہ گلے میں بننے والی بلغم جس کی وجہ سے الفاظ کی ادائیگی میں مشکلات پیش آتی ہیں، اس کا علاج جو ہے وہ کیسے کیا جائے۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ طب و صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دوستو، افطاری کے وقت چونکہ ٹھنڈے مشروبات پینا معمول کی بات ہے، جس کی وجہ سے جسم میں بلغم بننا شروع ہو جاتی ہے، اور اس بلغم کی وجہ سے جب یہ بلغم گلے میں اجتماع کرتی ہے تو پھر آواز شدید متاثر ہوتی ہے اور الفاظ کی ادائیگی میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس ماہ رمضان میں قرآن حضرات کی جانب سے سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ سر جی کوئی ایسا ٹوٹکا، کوئی ایسی ریمیڈی بتا دیں کہ ہم تلاوت کلام پاک جو ہے وہ بآسانی کر سکیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کریں گے اور آپ کے لیے ایک ایسی بہترین سادہ ریمیڈی آپ کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو اس پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ نارمل جو ہے وہ ٹھنڈے مشروبات استعمال کریں، نارمل، زیادہ ٹھنڈے نہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسری چیز جو آپ نے استعمال کرنی ہے وہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ یہ 3 اجزاء بآسانی آپ کو مارکیٹ سے مل جائیں گے۔ ان 3 چیزوں کو لیں، صاف ستھرا کریں، پاؤڈر بنائیں اور استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کا گلا صاف رہے گا، الفاظ کی ادائیگی بہترین ہوگی، تلاوت کلام پاک میں کرنے میں مزہ آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ 3 چیزیں لینی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے سنڈ، خشک ادرک، یعنی ادرک جب خشک ہو جاتی ہے تو اس کو سنڈ کہا جاتا ہے۔ آپ نے ادرک لینی ہے، پاؤڈر کرنا ہے اور اس کا وزن کر لینا ہے۔ یہ وزن ہونا چاہیے 5 تولہ یعنی 50 گرام۔ 50 گرام سنڈ یعنی خشک ادرک کا پاؤڈر لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دوسری چیز آپ نے لینی ہے نوشادہ ٹھکری، یہ آپ کو پنساری سے بآسانی مل جائے گی۔ نوشادہ ٹھکری آپ نے لینا ہے 2 تولہ یعنی 20 گرام، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے پاؤڈر کر لینا ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی، اور تیسری چیز آپ کو اپنے کچن سے بھی مل جائے گی، یعنی کالی مرچ، یہ آپ نے لینا ہے 1 تولہ یعنی 10 گرام، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کے پاس یہ 3 چیزیں آ گئیں، سنڈ جو ہے وہ 50 گرام، نوشادہ ٹھکری 20 گرام اور کالی مرچ 10 گرام۔ یہ تینوں چیزیں انتہائی باریک پاؤڈر کر کے ان کو اچھی طرح ملا لیں کہ یہ یکساں طور پر آپس میں حل ہو جائیں، مل جائیں، یکساں پاؤڈر بن جائے۔ یہ پاؤڈر جتنا زیادہ باریک ہوگا اتنا زیادہ فائدہ کرے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ 1 سے 2 گرام یعنی آدھی چمچ چائے والی یہ دوا آپ نے، اگر آپ کے پاس شہد ہے، ٹھیک ہے جی، تو 1 کپ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کے اس سے آپ یہ دوا لے سکتے ہیں۔ اگر شہد نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، سادہ پانی کے ساتھ یہ پاؤڈر 1 سے 2 گرام آپ نے صبح شام لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ اس دوا کے 2 سے 3 خوراکیں استعمال کرنے سے ہی آپ کا گلا صاف ہو جائے گا،
آواز میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کی ادائیگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو نسخہ ہے یہ آپ نے پورا ماہ رمضان استعمال میں رکھنا ہے۔ یہ نسخہ بہت ہی زبردست ہے، گلے کو صاف کرتا ہے، وہاں گیس کو خارج کرتا ہے، پیٹ میں مشروبات کے استعمال سے جو بھاری پن پیدا ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے، ٹھنڈے مشروبات کی وجہ سے جو جسم میں درد وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں ان کو ٹھیک کرتا ہے، جسمانی دردوں کو ٹھیک کرتا ہے، معمولی نزلہ زکام میں بے حد مفید ہے، اس میں بھی یہ بے حد فائدہ کرتا ہے۔ تو بنائیں، استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔